نقشبندیہ نیازیہ حق کی آواز، سچ کی آواز، اذکار خیر کا حصہ بنیے تو یہ آواز دنیا کے کونے کونے اور ہر گھر میں پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظروا الی من هو تحتکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی نشست میں اطمینان، تسلی اور سکون حاصل کرنے کے متعلق قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تھوڑی سی میں نے تشریح کی تھی کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں ہم بے اطمینانی، بے سکونی اور بے چینی کا شکار ہیں، ہر انسان نے اپنی سوچ کے مطابق سکون حاصل کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا، لیکن ہر انسان ناکام ہوا۔ یہ ایک جسمانی بیماری ہے، بیماری نہیں، روحانی بیماری ہے۔ جس طرح سے جسمانی بیماری کے لیے مختلف ڈاکٹر ہوتے ہیں، سر کا کوئی مسئلہ ہے تو کہتے ہیں نیرو کو دکھاؤ، ہم تو جنرل فزیشن ہے۔ اچھا، بخار ہو رہا ہے، یہ ہڈی کا کوئی فریکچر ہے تو کہتے ہیں کہ ہڈی والے کو دکھاؤ، ہم تو عام ڈاکٹر ہیں۔ تو جگر کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، بچہ بیمار ہے تو کہتے ہیں کہ چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھاؤ۔ تو دنیا نے ڈاکٹری کو تقسیم کر رکھا ہے، اور یہاں پر ستم یہ ہو رہا ہے کہ بیماری ہے روحانی، اور دنیا اس کو گولیوں اور کیپسولوں میں اس کا علاج تلاش کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گولیوں پہ گولیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کمپنیوں پہ کمپنیاں بنتی جا رہی ہیں، لیکن سکون کسی کو نہیں مل رہا ہے، بے سکونی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ کے معلومات کے لیے عرض ہے، یہ جو امریکہ نے افغانستان میں وار کیا تھا، اس کے کئی تجزیے آئے، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ان میں سے ایک جو کتاب پوری لکھی تھی، اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہفیوم کی جنگ، طالبان نے ہفیوم پہ پابندی لگائی، اور دنیا کے تقریباً 95% جتنی کمپنیاں ہیں وہ سب یہودیوں کی ہیں، اور سکون کی دوائیاں بنانے والی، ڈپریشن کی دوائیاں بنانے والی، نیند کی دوائیاں بنانے والی، نشے کی دوائیاں بنانے والی یہ کمپنیاں چلا رہی ہیں۔ اور اس وقت جب پابندی لگی تھی تو دنیا کا 95% ہفیوم کی ضرورت ان کمپنیوں کی افغانستان پوری کر رہا تھا۔ جب یہاں سے یہ ہفیوم بند ہو گئی تو بند ہونے کے بعد ان کمپنیوں کا دیوالیہ ہو گیا۔ ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں، اتنے ڈپریشن اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ جو مغربی ممالک ہیں یا جو کافر دنیا ہے، اس میں تقریباً ہر دوسرا، ہر تیسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے اور دوائیاں لے رہا ہے۔ ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا، چونکہ امریکہ کی روح رواں یہودی ہیں اور ان کمپنیوں والے بھی یہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہاں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ سے ہم ہفیوم کی کاشت کر سکیں۔ چنانچہ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ طالبان دور میں ہفیوم کی جتنی مقدار بند ہوئی تھی، اس وقت دنیا کو جتنی ہفیوم افغانستان سے مل رہی تھی، امریکہ کے آنے کے بعد 20 گنا زیادہ ہفیوم کی کاشت پورے افغانستان میں، اور سب کیا نام ہے انہیں کی نگرانی میں ہو رہی تھی، اور وہیں پر کیا نام ہے مال جا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، ہمارے اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ
بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ستم یہ کیا کہ جو روحانی بیماری تھی اس کے لیے بھی ہم نے ٹیبلیٹس کھانی شروع کر دی، گولیاں کھانی شروع کر دی، دوائیاں کھانی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے بے سکونی تو نہیں گئی، البتہ یہ ہے کہ مختلف کمپنیاں بنتی گئی اور ان کی تجوریاں بھرتی گئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ دیکھو دنیا میں اگر سکون حاصل کرنا ہے نا تو اللہ کو یاد کرو، دنیا میں سکون حاصل کرنا ہے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس حدیث میں نسخہ کہ دیکھو دنیا میں اگر اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس طرح کر لو، دنیا میں صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے جب بھی تمہاری نگاہ اوپر کی طرف جاتی ہے، کسی بندے کو دیکھ لیا کہ یار ہمارے پاس جو گاڑی ہے تو یہ گاڑی تو 10 لاکھ کی ہے، اس کو دیکھو وہ کیا نام ہے 50 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اچھا اللہ کے رسول، اچھا مکان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، بہترین قسم کا مکان، وہ دیکھ لیا کہ بھائی اس کے تو 2 مکان ڈیفیس میں، کلفٹن میں، ہمارے پاس ایک ہی مکان ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں جو حالات پیش آتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر گاڑی دی ہوئی ہے تو تم اوپر زیادہ مہنگی والی گاڑی کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے نیچے دیکھو، بہت سارے لوگ سڑک پہ موٹر سائیکل پہ بھی گھوم رہے ہیں، ان کو دیکھ لو، کہو کہ اللہ یہ تو 2 ویل پہ چل رہے ہیں، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ویلز گاڑی دی ہے، یہ ذرا سے خود ٹکر مارے، دوسرا ٹکر مارے، دونوں صورتوں میں گرتا ہی موٹر سائیکل والا۔ اے اللہ تو نے تو ہمیں محفوظ کیا، جب تک کوئی سیریس ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے ہم تو گرنے سے محفوظ ہیں۔ موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو وہاں پر اگر کوئی سائیکل پہ بندے کو دیکھ لے تو شکر ادا کر لے کہ اللہ یہ تو اپنی جان لگا کر کے چل رہا ہے، مجھے تو نے تو پیٹرول پہ چلنے کی طاقت دے دی۔ سائیکل پہ چلنے والا سڑک کے کنارے بسوں کے اسٹاپ پہ کھڑے لوگوں کو دیکھ کر کے شکر ادا کر لے کہ مولا تو نے اپنی اختیار کی تو سواری دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کرایہ ہے تو کرایہ دے کر کے دوسروں کے سہارے چل رہے، بس کو کوس رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ یار مصیبت ہے ابھی تک آئی نہیں، بس اتنی دیر ہو رہی، گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تو دوسروں کے محتاج، تو نے پھر بھی سائیکل دی، اپنی تو دی ہے۔ اور انسان جب گاڑی صحیح سلامت جا رہا ہے، کسی کی طرف ذہن نہیں جائے، سڑک کے کنارے کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لے، اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا لے۔ آپ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی صحیح سلامت جا رہی ہے، آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس کا ٹائر پنچر ہو گیا، یہ دعا پڑھ لیجیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، اللہ نے تجھے جس مصیبت میں مبتلا کر دیا میرے کو بچایا، اس کا شکر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر ادا کریں گے میں اور دوں گا، آپ کی گاڑی اللہ تعالیٰ پنچر سے بچا لے۔ معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ کوئی انسان بیمار ہے، اس بیمار کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر لیجیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ کوئی انسان ہے مال دولت میں، اسباب میں، روزی میں آپ سے کمتر ہے، اس کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک۔ ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں جب اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے، جب بھی ہم سے اوپر والا ہمیں کوئی نظر آئے اور دل میں یہ خیال آئے تو فوراً اپنے سے کمتر کی طرف دے اور اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے ہمارا ذاکرین میں شمار کر لیں گے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار کر لیں گے، اور اللہ نے جس حیثیت میں رکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ترقی دے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے اور دوں گا، شکر کرو گے اور دوں گا۔ تو دنیا میں کبھی ہمیں اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی ہم یہ بے خوابی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہمیں کسی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی دوا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ بے سکونی کا تعلق ہے دل سے۔
اور اللہ کا وعدہ ہے، اچھا آپ نے جب بھی کسی کو دیکھا یہ دعا پڑھ لی تو آپ نے اللہ کو یاد کیا یا نہیں کیا؟ دعا یاد نہیں، اردو میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچایا۔ جتنا اللہ کو یاد کریں گے دل کو سکون ملے گا، اور جب دل کو سکون ملے گا تو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، بے خوابی کا شکار نہیں ہوں گے، پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے، ایک اطمینان کی زندگی گزرے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کے مدرسے کے طالب تھے۔ کبھی تو اس طرح سے 70 80 بندے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ ان کے پاس پورا لباس نہیں ہے، کسی کے پاس صرف لنگی ہے، کسی کے پاس ایک چادر ہے، کسی کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے، لنگی ہے تو اس نے نیچے سے باندھ لی، چادر ہے تو اس نے اوپر سے باندھ لی، نا تمام کپڑا۔ 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر باش رہتے ہیں۔ ان کے گزر بسر کا کیا طریقہ؟ کسی کے باغ کا کوئی گوشہ آیا، اس نے وہاں پر ستون پہ ٹانک دیا، اس سے اپنی ضرورت کی کھجوریں کھا کر کے اپنا گزر بسر کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ اس زمانے میں مرگی کے علاج کے لیے اپنے کیا نام ہے تلوے کو گردن پہ گدی پہ ملتے تھے ہوش میں لانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ واللہ ما بی الا الجوع، اللہ کی قسم مجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، صرف بھوک۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ بھوک سے پریشان ہو کر کے میں باہر نکلا۔ باہر جب نکلا دوپہر کا وقت، عرب میں دوپہر کے وقت کوئی باہر نہیں ہوتا ہے، سب آرام کر رہے ہوتے، قیلولہ کر رہے ہوتے۔ دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر ٹہل رہے ہیں، حضرت عمر بھی باہر ٹہل رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ بھائی اس وقت آپ لوگ باہر کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی بھوک نے ستایا تھا تو ہم باہر نکل گئے، شاید کوئی مزدوری مل جائے تو مزدوری کر لے، کچھ نہ کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ اتنے میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہا کہ آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک نے پریشان کیا تھا تو باہر نکلے، شاید کوئی کام مل جائے کر لیں تو بھوک مٹا۔ فرمایا اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا چلو میرے ایک صحابی دوست ہیں انصار، ان کے باغ چلتے ہیں۔ ان تینوں حضرات کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، اور وہاں جیسے ان کے باغ میں پہنچ گئے، انصاری بھی گھر پہ تھے، گھر پہ نہیں تھے، ان کی بیوی نے دیکھ لیا تو بڑی خوش ہو گئی، اور خوش ہو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، آج تمہیں بڑی خوش نصیب ہو کہ آپ حضرات میرے مہمان بنے۔ آپ لوگ یہاں پر پانی لا کر کے رکھ دیا اور کچھ کھجوریں لا کر کے رکھ دی، کہا کہ آپ لوگ یہ تناول فرما لیں، اتنے میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، بکری ذبح کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کرو، دودھ والی ذبح نہ کرو، باقی ہر ایک کوئی بات نہیں۔ انہوں نے جا کے بکری ذبح کر لی، کھانا بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حضور خود بھی بھوک سے گھر سے نکلے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر سب بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، پانی نوش فرما لیا اور کھجوریں تناول فرما لی، اور ساتھ ساتھ کیا فرما رہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے روز ان نعمتوں کے متعلق تم لوگوں سے پوچھو۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی بھوک کی وجہ سے یہاں پر آ گئے اور دوسرا کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پھر بھی پوچھو گی؟ فرمایا ہاں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھو۔ ان کی یہ حالت، لیکن اطمینان کی ایسی کیفیت کہ کبھی بھی پریشانی کی وجہ سے ان کو نیند نہ آئے، زندگی بھر کبھی ہوئی نہیں۔ بہت بڑے محدث سے گزرے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ سنا کر کے ختم کرتا۔ شروع کی ان کی زندگی ایسے عام زندگی تھی، اوباشوں کی زندگی تھی، منمنش آدمی تھے، گانا بجانا، ناچنا، شراب پینا، عیاشی کرنا، بڑے مالدار تھے، باغات تھے ان کے۔
فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیبوں کے پکنے کا موسم تھا، دوستوں کے ساتھ گیدرنگ کی، پروگرام بنایا کہ چلو بھئی اس دفعہ سیب پک رہے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، ہم لوگ اپنا ٹینٹ لگا لیتے ہیں، خیمہ لگا لیتے ہیں باغ کے اندر ہی، وہیں پر ناچنا گانا کریں گے، محفلیں جمائیں گے، شراب پئیں گے، عیاشی کریں گے۔ تو اپنی زندگی میں سکون کا وہ بتا کہتے ہیں کہ وہاں پر جب ہم نے پروگرام بنایا تو یہی ہمارا کام، اور کوئی کام ہی نہیں، ناچنا، تھرکنا، گانا بجانا، ستار بجانا، خود بھی بہت بڑے موسیقار تھے، ستار بجاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجلس جما لیا، اور جما لینے کے بعد ناچ گانا بھی چلا، شراب بھی ہم نے خوب پی لی، مستیاں کی، تو ستار بجاتے 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 مجھے آنکھ لگ گئی۔ جیسے آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوا تو ستار میرے ہاتھ میں، تو دوبارہ بجانے کی کوشش کی، دوبارہ جب بجانے کی کوشش کی بج کے نہ گیا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ابھی تو سونے سے پہلے بج رہا تھا، ابھی نہیں بج رہا ہے۔ اس کی تاروں کو ٹائٹ کیا، سیٹ کر لینے کے بعد بجانے کی کوشش کی، پھر بھی نہیں بجا، پھر تاروں کو سیٹ کیا، پھر بجایا، پھر نہیں بجا۔ تیسری دفعہ جب میں نے تاروں کو سیٹ کیا اور سیٹ کر کے بجانے لگا تو وہاں گانے کے سر کے بجائے قرآن کریم کی اس آیت کا سر۔ کون سی آیت؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے بسیج جائیں اور قرآن کے لیے جو اللہ نے نازل کیا۔ کہا کہ جیسے یہ آیت میری سماعت سے ٹکرائی ستار سے، جب اللہ کسی کے لیے ہدایت کا رستہ بناتے ہیں نا تو اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، تو سبب خود ہی بنا دیتا۔ جیسے یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکرائی فوراً پھینک دیا، کہنے لگے بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن۔ کیوں نہیں اے اللہ وہ وقت آن پہنچا، وہ وقت آن پہنچا۔ یہ کہہ کر کے اس مجلس کو وہیں پہ چھوڑا اور سیدھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کے آدمی ہیں، اور پھر ایسے لگے فقہ حاصل کی، فقہ میں امام، تصوف کی لائن اختیار کی، تصوف میں امام بن گئے، حدیث پڑھی اور حدیث میں امام بن گئے، اور جہاد کیا تو جہاد میں بہت بڑے کمانڈر بن گئے۔ دین کی جس لائن میں قدم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترقی دی اور اپنے وقت کے امام بن گئے۔ ان کی جلالت شان کا اندازہ اس واقعے سے لگتا ہے کہ ایک دفعہ بغداد آئے، ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید عصر کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ بالکونی میں اپنے محل میں تھا، تو اچانک ایک شور آیا۔ یہ حکمران جتنے ہوتے ہیں نا، کہیں پر بھی کچھ گڑبڑ ہو جائے، شور ہو جائے، ڈرتے ہیں کہیں ہماری حکومت نہیں چھن رہی۔ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عزت ملی ہے تو یہ حکومت کی وجہ سے، حکومت چھن گئی، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ اور اللہ والے جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ ہم سے چھن گیا تو ہماری عزت گئی، جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کی وجہ سے۔ ابراہیم ادھم رحمہ اللہ حکومت کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد ان کے وزراء کو خیال آیا کہ چلو یار بادشاہ کو دیکھنا چاہیے۔ چلتے چلتے تلاش کرتے صحرا باغانوں کو دیکھا، دیکھ کر کے کسی نے بتایا کہ وہ سمندر کے کنارے پہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں جس وقت پہنچ گئے تو گدڑی پھٹ گئی تھی، ایک سوئی لے کر کے، سوئی دھاگا لے کر کے اس کو سیا۔ ان وزیروں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے عمارت چھوڑ دی، یہاں پر آ کر کے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، آپ آ جائیں دوبارہ، اپنی مسند کو سنبھالیں، تخت کو سنبھالیں۔ کہنے لگے اچھا کیا ہوگا، میں آؤں گا، آپ لوگ کیا کرو گے؟ کہنے لگے آپ جو بولیں گے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں۔ کہنے لگے اچھا اور کیا ہوگا؟ کہنے لگے یہی کر سکتے ہیں، اچھی حکومت تو ایسی ہی ہوتی، جو آپ تقاضا کریں گے ہم پورا، ہم 24 گھنٹے آپ کے پاس حاضر ہیں۔
کہنے لگے بس اتنا کچھ کرو گے اور کچھ نہیں کرو گے؟ کہنے لگے یہی ہوگا۔ یہی گدڑی سی رہے تھے، سوئی کو دھاگے سے توڑا اور توڑنے کے بعد دریا میں پھینکا اور آواز لگا دی، اے سمندر کی مچھلیوں، ایسا کرو میری سوئی گم ہو گئی ہے پانی میں، میری سوئی مجھے دے دو۔ کچھ دیر کے بعد وزیروں نے یہ منظر دیکھا کہ مچھلیاں ساحل پہ آ گئی، ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی ہے۔ کہا کہ نہیں، ان میں سے میری سوئی کوئی نہیں ہے، مجھے میری سوئی چاہیے، تلاش کر کے لاؤ۔ کچھ دیر کے بعد ایک مچھلی آئی، اس کے ہاتھ منہ میں وہی ان کی پھینکی ہوئی سوئی ہے، سوئی ان کے منہ سے لے لی اور لینے کے بعد دھاگا پرو کر کے پھر سینا شروع کر دیا۔ کہنے لگے بھائی تمہاری حکومت تو اتنی ہے کہ تم لوگ میری بات مانتے ہو، باقی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہاری حکومت چھوڑنے کے بعد مجھے کائنات کے کل کائنات کی حکومت دی ہے، بتاؤ تمہاری حکومت اچھی ہے یا اللہ کی دی ہوئی حکومت؟ تو ہارون رشید بادشاہ گھبرا گیا کہ کسی نے شہر پہ حملہ تو نہیں کر دیا، یہ شور کس چیز کا ہے؟ اپنے بندوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو یہ شور کس کا ہے۔ بندہ واپس آیا، آپ واپس آنے کہنے لگا امیر المومنین آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ کہنے لگے کم وقت بتا شور کس چیز کا ہے؟ حکومت کے لیے خطرہ نہیں تو پھر اتنا شور کیوں ہوا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک شیخ عبداللہ بن مبارک بغداد تشریف لائے، لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے تھے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ان کو چھینک آ گئی، تو چھینک پہ انہوں نے کہا الحمدللہ، تو لوگوں نے مل کے جواب دے دیے یرحمک اللہ، یہ شعر اس کا یرحمک۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا، ہارون رشید کی بیگم نے ہارون رشید کو دیکھ کے کہا کہ بادشاہ آپ بھی کہتے ہو نا آدھی دنیا پہ ہماری حکومت ہے، آپ کی کیا حکومت ہے؟ حکومت تو ان لوگوں کی جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے، ساری کائنات اللہ اس کی بنا دیتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری زندگی کے دونوں پہلو ہیں۔ ایک زندگی کا وہ پہلو ہے جب میں اللہ والوں سے دور ہو کر کے، اللہ سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہا تھا، تو میرا نہ دن میں سکون نہ رات میں چین۔ میں سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے کسی دوست سے ملتا تھا، ملنے کے لیے جاتا تھا کہ یہ دکھانے کے لیے میرے پاس کپڑا بڑا اعلیٰ قسم کا ہے، تو اس کا کپڑا دیکھ کر کے مجھے دکھ ہوتا کہ یار اس کے پاس تو مجھ سے بھی آتا۔ کسی کی سواری دیکھتا، اس کی سواری بڑی اچھی ہے، اس سے مہنگی سواری خرید کر کے کسی اور دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو اس کی سواری مجھ سے بھی اعلیٰ ہوتی۔ میں پریشان ہوتا تھا کہ یار اس کی سواری تو مجھ سے اچھی ہے۔ اپنا مکان سب سے بہترین بنانے کے بعد کسی دوست سے ملتا یہ جتانے کے لیے کہ میرا مکان بڑا اچھا ہے، اس کا مکان دیکھ کر کے مجھے دکھ ہوتا تھا کہ اس کا مکان تو مجھ سے اچھا ہے۔ میرے نہ دن میں سکون تھا نہ رات میں چین تھا، اور جب سے اس دنیا کو چھوڑ کر کے میں نے اللہ والوں کی دنیا اختیار کی، میرا رہن سہن، میرا اٹھنا بیٹھنا عام علماء کے ساتھ جن کے پاس دنیا کے زیادہ حال اسباب نہیں ہوتے ہیں، تو یقین جانیے جن کو بھی دیکھتا ہوں تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہوں، میرا دن بھی سکون سے گزرتا ہے، میری رات بھی چین سے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، تنہائی میں سوچنے کے بعد یقیناً ہم دل کی زبان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اگر لاکھوں سے ہمیں کمتر رکھا ہے تو کروڑوں سے تو ہمیں بہتر بھی تو بنا دو، تیرا شکر۔ جب ہم اپنی زندگی کو اس رول پہ لے کے آئیں گے، اس طریقے پہ لے کے آئیں گے تو میرے دوستو ہمیں سکون مل جائے، ہمیں اطمینان مل جائے، ہماری زندگی میں کبھی بے سکونی نہیں ملے گی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا واقعہ شاید پچھلی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، بیماری میں پڑا ہوا تھا، ایسی بیماری صحیح نہیں ہو رہی تھی عرصے سے، جب بھی اس سے ملو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر،
کسی نے پوچھا یار تو پاگل ہے، اتنے عرصے سے بیماری میں پڑا ہوا پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے. کہنے لگے بھائی میں شکر اس چیز کا ادا کر رہا ہوں، مصیبت میں تو ہوں لیکن کسی گناہ میں تو نہیں. مصیبت میں بھی اسی کی ڈھالی ہوئی ہے، وہ جب چاہے دور کر دے، جب چاہے. اور اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ ہے. حضرت زکریا رحمہ اللہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی آخری عمر میں مدینہ منورہ میں. کسی نے کہا کہ حضرت آنکھیں بنوا لے، اب موتی آ گیا تھا. تو کہنے لگے کہ بھائی اگر اللہ اس حالت میں، جن کے ہم مہمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اگر حضور اور اللہ ہمیں اس حال میں دیکھ کر کے خوش ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کو کسی چیز کا اعتراض نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا، ربا تیرا شکر ہے. اگر کچھ سے ہمیں کمتر بنایا تو لاکھوں سے بہتر بھی تو بنایا ہے. تو معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، تفاوت رکھی ہے، شکر ادا کر. جہاں میں ہے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا بند. ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نمونے رکھے ہیں ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کہ اپنا شکر ادا کر لو. اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے شکر ادا کر لو، شکر ادا کر لو، شکر ادا کر لو. پر ہم شکر والی آنکھ سے دیکھیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. تو آخر